ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ابراہیم و اسماعیل پہلے ان کو اللہ نے آزمایا، اللہ نے ان کو تیار کیا، پختہ کیا، اپنے عشق میں فنا کر دیا، محبت میں فنا کر دیا۔ پھر اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کروا دی ابراہیم علیہ السلام سے۔ چل ابراہیم میرا گھر بنا دے، طوفان نوح میں گر گیا تھا، پتھر کون اٹھائے گا؟ فرمایا پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اشارہ کرو گے پتھر بھاگتے آئیں گے۔ اللہ خود بھی چاہتے تو کعبہ خود بھی بن سکتا تھا، پہاڑ خود نہیں بن گئے، زمین خود نہیں بچ گئی، کعبہ بھی خود بن سکتا تھا، لیکن فرمایا نہیں، کعبے کی تعمیر کا علامت بنیں گے دو پیغمبر اور ان کی دعا بن کے میرا محبوب آئے گا۔ آمنہ کے لال کا معجزہ کیا تھا کہ آپ جب پاؤں اٹھاتے تھے نا، پہاڑ کو اشارہ کرتے تھے، پہاڑ نیچے آ جاتے تھے۔ ابو بکر آپ فرماتے ہیں میں نے جب بھی انگلی کا اشارہ کیا، پہاڑ میرے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ پاؤں اٹھاتے تھے، زمین پیچھے کو نکل جاتی تھی، سرک جاتی تھی۔ اور میں ابراہیم و اسماعیل کعبے کے دروازے کے آگے کعبے کی تعمیر کا باپ بیٹا کتنی پیارے لگ رہے ہوں گے ابراہیم اسماعیل، اور اللہ کی مزدوری کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کو خوش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ابھی اپنی جھوپڑی نہیں بنائی، تیرا گھر بنا دیا ہے۔ پھر اپنی جھولی پھیلا کے رب کے دروازے کے آگے بیٹھ، اللہ ہمارے مقدر کی کوئی خیرات ہو تو ہمیں ڈال دے، ہمیں مل جانی چاہیے خیرات۔ اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جھولی پھیلا کے، اللہ آپ ہی ڈال دیں، ہم نہیں مانگیں گے، آپ ڈال دیں۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم آپ لب تو ہلائیں، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہ اللہ مجھے عرب کا بادشاہ بنا دے، اللہ مجھے یمن شام کا بادشاہ بنا دے، اللہ مجھے مشرق و مغرب کا بادشاہ، نہیں نہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ہمیں اپنا محبوب عطا کر دے۔ اب مانگ لیا محبوب، اب جب مانگ لیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب آپ نے مانگ لیا، ہم نے اجازت دی مانگنے کی، اب ہم بھیجیں گے محبوب کو۔ کب بھیجیں گے؟ فرمایا اتنی جلدی نہیں بھیجیں گے، جس در پہ مانگا گیا نا اسی در پہ بھیجیں گے۔ یعنی محبوب مدینے میں نہیں ہے، حالانکہ ماں مدینے کی ہے، باپ کا انتقال مدینے میں ہوا ہے، لیکن محبوب کی ولادت کعبے کے دروازے کے آگے، کیونکہ مانگا وہاں گیا تھا، جہاں مانگا گیا تھا، جہاں رب نے مان لیا تھا، محبوب کی ولادت اسی جگہ پہ فرمائی جہاں رب نے صدا قبول کی تھی۔ فرمایا اللہ نے اسی شہر، پھر دیکھیں اسماعیل اور ابراہیم نے مانگا علیہ السلام، ان دونوں نے مانگا، اللہ نے سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی پشتے بھیجے، اکیلے آمنہ کے لال اسماعیل علیہ السلام کی پشتے، اکیلے، کہ ان دونوں نے جو مانگا تھا۔ پیرن جی نوٹے رہنو، یہ تو بنے کو چیک کر دیں، درود شریف پڑھو، کام ہو رہے ہیں لنگر کا، مسکین کو چیز آ کے دیکھو تو نہیں، ماشاءاللہ کتنی کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رنگ لگائے، آپ کے روزی برکت عطا فرما۔ یا اللہ پھر آپ کا محبوب کب آئیں گے؟ فرمایا دیکھیں میرا محبوب آئے گا، ہم نے انتخاب کر دیا ہے۔ کون سا؟ فرمایا ہم نے ربیع الاول کا، ربیع بہار، پہلی بہار طے کر دی ہے، یہ مہینہ بنا ہی اسی لیے تھا کہ اس میں میرا محبوب آئے گا۔ انسان پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ ان میں میرا محبوب آئے گا، مکہ بنایا اس لیے تھا کہ میرا محبوب آئے گا، کائنات سجائی اس لیے تھی کہ میرا محبوب آئے گا، سب کچھ محبوب کے لیے بنایا گیا ہے۔ یا اللہ ربیع الاول کا مہینہ، فرمایا تاریخ 12 دن پیر کا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا ہم تو میلاد منائیں گے، ہمیں تو آمنہ کا لال نے کہا منایا کرو۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ آمنہ کا لال نے کیوں کہا ہے منایا کرو؟ محبوب نے تو خود اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھا کرو۔ آپ نے فرمایا ہم پیر کے دن کیوں روزہ رکھیں؟ سید الایام تو جمعہ ہے۔ فرمایا آمنہ کے لال نے کیونکہ میں محمد پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، اس دن روزہ رکھا کرو۔ یعنی میلاد کا آگئی نہ بات،
بعثت ملی پیر کا دن تھا، میں پیدا ہوا پیر کا دن تھا. یہ کہیں نہیں کہا ہوا لکھا ہوا کہ صرف 12 ربیع الاول کو جا کے میلاد منانا. آمنہ کے لال نے اپنی امت کو صاحب کو بتایا ہر پیر کا دن میرا میلاد ہے اور میرے میلاد کا طریقہ روزہ رکھنا ہے. یاد رکھنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ باقی رہی یہ جھنڈیاں لگانا، یہ کمکمے لگانا، آپ خود ذمہ دار ہیں. میں منع نہیں کرتا، عشق مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، ذمہ دار آپ خود ہیں کہ کل قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا کہ تو نے 1 لاکھ کی بتیاں لگائیں اور تیرے پڑوس میں 2 یتیم بچے رات ماں سلاتی رہی، پوری رات سوتے نہیں تھے بھوک سے، اس کو تو کیا جواب دے گا؟ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، چراغاں کے بارے میں نہیں ہوگی. دیواروں کو نہ سجاؤ، چہروں کو سجاؤ. گلیاں منور کر دی ہیں، سینے کو منور کرو. رب ذوالجلال پوچھ لیں گے کہ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تو نے گلیاں مزین کی تھی، لیکن محبوب کی اتباع کا پوچھوں گا، میرے محبوب کی اتباع کی تھی یا نہیں کی تھی. فرمایا رب ذوالجلال نے پیر کا دن طے ہو گیا، صبح صادق کی گھڑی ہے. عجیب منظر ہے دنیا کا. اس رات 6 بچے اور پیدا ہوئے، ان کے نام بھی محمد رکھے گئے. کیا رکھے گئے؟ محمد. کیوں رکھے نام محمد؟ انہوں نے کہا جی تورات میں لکھا ہے جو بچہ آج کی رات پیدا ہوگا نام محمد ہوا تو بڑا ہو کے وہ نبی ہو سکتا ہے. یہ ان کا خیال تھا. یقین نہیں تھا کہ اب ہمارے بچے پیدا ہوئے، لیکن ہمیں یقین نہیں یہ نبی ہے، لیکن ہو سکتا ہے بڑے ہو کے یہ نبی بن جائے. لیکن دنیا نے دیکھا وہ 6 بچے بڑے ہوئے اور نام بھی محمد تھا. ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. جو نبی تھے عالم ارواح میں نبی تھے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جو ماں کے پیٹ میں نبی تھے. السلام علیکہ یا ام نبی اللہ، جو ماں کے پیٹ میں نبی تھے. جو راہ چلتے نبی تھے، پہاڑ کے پتھر کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ. جو چلتے ہوئے نبی تھے، بچپن میں نبی تھے، ماں کی گود میں نبی تھے. انہوں نے بڑے ہو کے نبوت کا اعلان کر دیا اور رب نے ان کی نبوت کو پوری دنیا میں تسلیم کروا دیا. فرمایا محبوب پیدا ہوئے، آسمان کے ستارے زمین کے اوپر جھک آئے، پہاڑ گھومنے لگ گئے، پہاڑ جھومنے لگ گئے، درخت سجدہ ریز ہونے لگ گئے اور بت منہ کے بل گرا دیے گئے. کیا ہوا؟ محبوب خدا دنیا میں آ گئے ہیں. کیا ہوا؟ ملک فارس کی آگ بجھ گئی. کیا ہوا؟ کسریٰ کے مال کے کنگر ٹوٹ گئے. کیا ہوا؟ سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارکباد دے دی. آسمانوں کے فرشتوں نے جا کے ایک دوسرے کو مبارک دے دی. کیا ہوا ہے؟ وہ زمانہ مل گیا کہ محبوب خدا آ گئے. حبیب کبریا، یا اللہ اتنی کرم کیا آپ نے ہمارے اوپر. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا ہماری منت سمجھو، ہمارا احسان سمجھو. یا اللہ ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے منت لگا دی ہمارے پر، اپنا محبوب ہمیں دے. اگر آپ نہ دیتے، اچھا فرشتوں میں ہوتے، ہم محبوب کو دیکھ سکتے؟ کوئی محبوب کے حسن کا گواہ ہوتا انسانوں میں؟ کوئی نہ ہوتا نا. یہ جو حسان ابن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. پھر کون کہتا کہ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار تھا؟ کون بتاتا کہ آپ کے چہرے میں سورج دوڑتا تھا؟ آپ کا چہرہ حسن ایسا تھا، جمال ہے، کون بتاتا؟ شکر ادا کرو کہ اللہ نے محبوب ہمارے میں سے دے دیا اور آنکھوں والوں نے دیکھا کہ دنیا کو بتا دیا کہ محبوب. ایک صحابی رسول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ، ان کو ایک تابعی ہے. انہوں نے کہا انس یہ آنکھیں تو مجھے دے دے، میں ان کو چوم لوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تیری آنکھوں نے محبوب خدا کو دیکھا ہوا. کیسے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے محبوب کا دیدار کیا ہوگا. ہیں تم میں سے، ہیں ہم میں سے، لیکن یقین کرو ہم جیسے نہیں ہیں. جو کہتے نبی ہم جیسے انسان تھے، وہ ہم جیسے کہنے والا ایمان سے خارج ہے. ہم جیسے نہیں تھے. میں پیدا ہوا، تو پیدا ہوا. پوچھ لو مائیوں سے، اپنے اور
تازہ پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھ لو، گندے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ولادت ہوتی ہے، نہلانا پڑتا ہے، دھلانا پڑتا ہے، جب حمل ہوتا ہے پیٹ بڑھ جاتے ہیں بچیوں کے، وزن بڑھ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ سے پوچھا گیا آپ کو حمل ہوا، کیا علامتیں ظاہر ہوئی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہ، میرا پیٹ باہر آیا۔ حمل ہے؟ ہاں جی حمل ہے۔ وزن بڑھنے کے وزن بھی نہیں بڑھا، پھر کیسا حمل ہے؟ انہیں فرق وہ حمل ہے محبوب خدا کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی ماں آمنہ کے خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں، میں ابراہیم و اسماعیل کی دعا بن کے آیا ہوں۔ فرمایا تیرا بچہ پیدا ہو نہلانا پڑتا ہے، دھلانا پڑتا ہے۔ محبوب خدا پیدا ہوئے، کان موصولا، وہ دھلے دھلائے پاک و صاف محبوب خدا پاک پیدا ہوئے۔ کیسے کہہ سکتا ہے ہم جیسی ہیں؟ ہم میں سے ضرور ہے لیکن ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ تیرا بچہ پیدا ہو روتا ہوا کیوں رویا ہے؟ اولاد کے ماں باپ کہتے ہیں، سیانی مائیاں کہتی ہیں بچہ رو رہا ہے جلدی سے دودھ پلاؤ، اسے بھوک لگ رہی ہوگی، بھوک لگی ہوگی نا رو رہا ہے۔ پھر ماں کہتی ہے نہیں ابھی چپ نہیں کی، شاید پیٹ میں درد ہوگا، گھٹی لگا دو، شاید نیند آ رہی ہوگی۔ 100 باتیں اندازہ لگا لگا کے کی جاتی ہیں کہ رویا ہے، مقصد رونا ہی ہے۔ لیکن آمنہ کے لال تو پیدا ہوئے، یہ تو روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا محبوب خدا نے بتایا رونا تو ہوتا ہے بھوک و پیاس کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے۔ اور میرا رب مجھے ماں کے پیٹ میں بھی کھلا پلا رہا تھا، جب میں پیدا ہوا تو میں بھوکا تھوڑی پیدا ہوا، تو میرا تو پیٹ ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ اور تجھے نیند کی وجہ سے تجھے تھکن بھی ہو اور سونے کی ضرورت بھی پڑے، محبوب فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بے جاگتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے کسی انسان کو یہ نہیں ہونی چاہیے ہمت کہ کہہ دے کہ نبی ہم جیسے تھے، نہیں ہم جیسے نہیں ہیں، انسان جیسے تھے لیکن شان وقت۔ تیرا بچہ پیدا ہو تو ختنہ کروانے لے جاتا ہے، محبوب پیدا ہوئے کان مفتونا، وہ ختنہ بھی ہو چکا ہے۔ تیرا بچہ پیدا ہو سرما بھی ڈالنا پڑتا ہے، محبوب آقا پیدا ہوئے کملی والا رب کے محبوب پیدا ہوئے کان مکحولا، وہ سرما بھی میرے اللہ نے لگا چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناف کاٹنی پڑتی ہے، ناف کی خود بخود اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا ننگ کوئی نہیں دیکھے گا۔ آج تک آپ کے ننگ کے دیکھنے کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے۔ ستر فرشتوں نے نام لیا، آپ کے ستر کو فرشتوں نے ناپا۔ جب آپ پیدا ہوئے گلیاں منور ہو گئی، مکہ روشن ہو گیا، مشرق و مغرب تک نور پھیل گیا، کسریٰ کے بیت المقدس کے محل مکہ والوں نے دیکھ لیے۔ کیا ہوا آج محبوب خدا دنیا میں آ گئے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم جیسے نہیں۔ تیرا بچہ کتنی عرصے بعد بولتا ہے؟ کہتا ہے جی 6 مہینے سال 6 لوگوں کے بچے 10 سال بعد جا کے بولیں گے۔ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، بچہ نہیں بولتا جی دعا کریں۔ آمنہ کے لال کے پاس بھی صحابہ لاتے تھے، آپ لعاب لگاتے تھے، لعاب آپ کی لعاب میری لعاب تیری لعاب اللہ کے محبوب کے، وہ ہم بولے تو تھوکے نکلے، محبوب بولے تو نور کی شعاعیں نکلے۔ تیرے میرے پسینے سے ولیوں کے پسینوں سے بو آئے، محبوب کے پسینے سے مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو آئے۔ جس کو آپ ہاتھ لگا دیں کبھی اس کے بدن سے خوشبو نہ جائے۔ جو مصافحہ کر لیتے تھے اس سے خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی۔ جس کو آپ نے لعاب لگا لی، یعنی گھٹی میں لعاب، اللہ عجیب بات ہے کبھی آپ نے سنی، جس کو آپ نے لعاب لگائی ہے نا وہ بھلے 100 سال بھی زندہ رہا ہے نا، نہ اس کے دانت ٹوٹی ہیں، نہ اس کے بال سفید ہوئے ہیں، نہ گویائی ختم ہوئی ہے، نہ بینائی ختم ہوئی ہے، نہ بدن میں کمزوری آئی ہے، جس کو آپ کی لعاب لگی ہے۔ ان کی لعاب میں اتنی تاثیر ہو جائے ہم کہہ دیں ہمارے جیسے ہیں، ایمان ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے جیسے نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو شان ہی الگ دی ہے، بنائی انہیں کے لیے جہان سارا رب نے بنایا اپنے محبوب کے لیے۔ فرمایا آپ جیسا کوئی حسین پیدا، میں نے اللہ سے پوچھا اللہ آپ نے حسن تو پیدا کیا، بانٹا؟ انہوں نے کہا بانٹا ہے۔ آپ میں کتنی چہرے حسین بیٹھے ہوئے، ہر بندہ حسین ہے، بھلے رنگ کا کالا ہو،
بھلے قد کا چھوٹا ہو، لیکن بھلے رنگ کا کالا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن حسین اپنی جگہ. میری آخری بات ہے، حسن کو اللہ نے بانٹا ضرور ہے. بچے پیارے ہوتے ہیں، جانوروں کو حسن ملا ہوا ہے، پرندوں کو ملا ہوا ہے، درندوں کو ملا ہوا ہے، مچھلیوں کو ملا ہوا ہے، پھولوں کو ملا ہوا ہے، پھلوں کو ملا ہوا ہے، درختوں کو ملا ہوا ہے، پہاڑوں کو ملا. حسن بانٹا ہے، جبرائیل کو ملا ہوا ہے. میرا اچھا جی، میں پوچھتی ہوں سارے مکے تو ٹھیک ہے، یہ ہون کم ٹھیک ہے. یہ ایسا $10 بھی سارے کم ہونا، پتہ ہے کتنے کم ہونا، سارے تالوے کو بڑھے میں خرچیاں تو میں دروشی پڑھو. یا اللہ اپنے حسن بانٹ دیا، فرمایا ہم نے حسن بانٹ دیا. یا اللہ جمال، فرمایا جمال نہیں بانٹا. پہلی دفعہ کو بتا، جمال اللہ نے نہیں بانٹا، حسن بانٹا ہے. فرق رکھا ہے. سارے نبیوں میں حسن بانٹا کیا. آدم کو ملا، نوح کو ملا، شیث کو ملا، ابراہیم کو ملا، یوشع کو ملا، موسیٰ کو ملا، عیسیٰ کو ملا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کو ملا. سارے نبیوں کو حسن بانٹا کیا. جبرائیل کو ملا، میکائیل کو ملا، جنت کو ملا، حوروں کو ملا، غلمان کو ملا، لیکن جمال کسی کے حصے میں نہیں آیا. حسن بھی مکمل، جمال بھی مکمل آیا تو فقط آمنہ کے لال کے حصے میں آیا. آپ نے فرمایا ابھی میرے اللہ نے میرے حسن کو ظاہر نہیں کیا، میرے حسن کے آگے پردے ہیں. کملی والا کب ظاہر ہوگا؟ فرمایا دنیا میں اگر ظاہر ہو جائے تو دنیا ساری جل جائے، کیونکہ اصل میں میرے حسن کے آگے پردے ہیں. اللہ ظاہر کرے گا تو جنت میں ظاہر کرے گا. سبحان اللہ. مدینے والے کے غلام بنے گے نہیں بنیں گے؟ کتنی دن کے غلام بنو گے؟ ساری دیکھ لیں، جلد بازی نہ کریں، تھوڑی دیر سوچ لیں، ٹائم دیتا ہوں. پوری زندگی کے بنو گے جی؟ کوئی ایک دن کا غلام، کوئی سے ربیع الاول میں عاشق رسول بن جاتے ہیں، بس اس کے بعد چھٹی. بھائی یہ جز وقتی عشق رسول کس نے کہا ہے؟ کل وقتی عاشق رسول بنو. کوئی حج میں جا کے نیک بن جاتی ہیں، کوئی رمضان کے مہینے میں جا کے نیک بن جاتی ہیں. بھئی ایسا نہیں، اگر نیک بننا ہے تو کل وقتی بنو، ہر وقت بنو. اور عاشق رسول بننا ہے تو پورے سال، پوری زندگی کے لیے بنو. بنو گے نہیں بنو گے؟ انشاءاللہ. یہ بھی کوئی میلاد ہے. میں فیصلہ آباد میں 7 بیان کیے، 8-9 گھنٹے میں نے سیرت بیان کیے ایک ہی دن میں 12 ربیع الاول کو. جب رات کو ہم تھک کے نکلے تو ہم نے دیکھا ایک کونے میں، اللہ اکبر، رونا آتا ہے. کعبۃ اللہ کا ماڈل بنا ہوا ہے، گنبد خضرا کا نالی کے اوپر رکھا ہوا تھا، گلی کے نکر میں. یہ احترام ہے، عشق رسول ہے. خدا کا خوف کرو. ایک اونٹنی کے اوپر مائی دائی حلیمہ بنا کے اس کی گود میں بچہ دے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے طائف جا رہی ہے. یہ عشق رسول ہے. ملتان میں آپ نے نہیں سنا حور بنا کے لائے گئے، خاتون جس کو دیکھنا گناہ ہے، اس کا میک اپ کرا کے اسے بازار میں لے آنا، جلوس میں لے آنا. وہی دائرے میں رہو میرے بھائیو، عشق مصطفیٰ کے دائرے میں رہو، حدیں کراس نہ کرو. شیطان تمہیں سمجھاتا ہے کہ یہ نیکی ہے، لیکن نیکی نہیں ہے. نیکی اتباع مصطفیٰ ہے، مدینے والے کو خوش کرنا ہے. کرو گے نہیں کرو گے مدینے والے کو؟ انشاءاللہ. ساری زندگی کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ انشاءاللہ. کتا ہوتا ہے نا، 2 طرح کے کتے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم کتے کا نام لیتے ہیں. میں نے کہا میں کہاں لیتا ہوں؟ وہ تو رب نے قرآن میں لے لیا، وہ قلب ہوں بات ہے. تو ذرا ہی آگے اللہ نے قرآن میں کتے کا تذکرہ کر دیا ہے اور اس کا نام بھی بتا دیا کہ قطمیر ہے. کیوں؟ اس کا آخر کردار کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے دل میں، اس کے دل میں محبت تھی، ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. اسے پتہ نہیں ہے اس کی جنس نہیں ہے، ہم انسان ہیں، وہ کتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، بھوکا رہا، پیاسا رہا اور ان کے قدموں میں سر رکھ کے پڑا رہا. اسے نہیں پتا اپنے انجام کا، وہیں مر گیا. اور رب کو یہ اتباع کتے کی، نیک لوگوں کی اتباع پسند آ گئی. رب نے فرمایا تو اب جنت میں جائے گا،
کتا بن کے نہیں جائے گا، انسان بن کے جائے گا۔ وہ کتا انسان بن کے جنت جا، ہم تو انسان ہیں، وہ ولیوں کی اتباع کر کے جنت جا سکتے ہیں، معاملہ کے لال کی کر کے نہیں جا سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کرو گے اتباع نہیں کرو گے؟ ایک کتا ہوتا ہے، اس کے گلے میں ڈوری ہوتی ہے، پٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں یہ آوارہ نہیں ہے، جس کے گلے میں نہیں ہے یہ آوارہ ہے، چلو مارو اس کو، چلو بلاؤ کمیٹی والے کو، مار دیں اس کو۔ لیکن جس کے گلے میں ڈوری پٹا جائے سب پیچھے ہو جاتے، خیال کرنا یہ سائیں والا لگتا ہے۔ بھئی مدینے والے آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، سائیں والے بن جاؤ، سائیں والے بن جاؤ، پھر تیرے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ ہمارے نہ بنو، مدینے والے کے غلام بنو۔ جو مدینے والے کے غلام بننا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو، ایسے منہ پہ پھیرو۔ یہ غلامی میں داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ گبرو جوان بیٹھے ہیں، بتاؤ، چلو بوڑھے بتا دیں، جوانوں کو سمجھے میں نہیں دیکھ رہا، یہ بوڑھے بتا دیں بھئی اتباع میں یہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ جی اللہ خدا کا خوف کریں۔ ابھی آپ نے کہا ہم غلام ہیں مدینے والے کے، پھر کہہ رہے ہیں داڑھی نہیں ہے۔ جب داڑھی نہیں ہے تو پھر غلامی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلام نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے آپ سچے عاشق رسول بیٹھے ہوئے، میں آپ کو غلام مانتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قدم پیچھے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو قدم پیچھے رکھا ہوا ہے نا، اب ہمت کر کے اس کو آگے اٹھا لیں اور پورے میرے محبوب مدینے والے کے غلام بن جائیں۔ دنیا کو نہ دیکھے، مدینے والے کو دیکھیں۔ خوش کریں گے مدینے والے کو نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ مدینے والا خوش ہو جائے، عرش والا خوش ہو جائے گا، کیونکہ جنت کا دروازہ آپ کے قدموں سے کھلتا ہے۔ جنت تو آپ کی لونڈی بنی پڑی ہے، جا کے دیکھ لیں مدینے کو، جنت بنا۔ المدینہ جزء من الجنہ، اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو مزید آباد کرے۔ بار بار یہ پروگرام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات و برکات پورے علاقے پہ نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس پروگرام کے اثرات و برکات پورے علاقے پہ نازل فرما۔ رب کریم ہمارے ان نوجوانوں کو خوب کامیابی نصیب فرما، سب نوجوانوں نے مل کے اس پروگرام کا انعقاد کیا، قبول و مقبول فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ ہم سب نے یہ اجتماعی کا توبہ کی تھی، سب کی قبول و مقبول فرما، آئندہ نیکی بلائی کی سعادت نصیب فرما۔ رب کریم بیماروں کو صحت عطا فرما، خادم حسین صاحب کو صحت عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں یا اللہ ہمارے بھائی انوار صاحب کی ہمشیرہ بیمار، ان کو صحت عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں قرب و جوار میں، مرد بیمار ہیں، بوڑھے بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مرضوں کا شکار ہے، میرے مولا ہم سے تو تیری مخلوق کے دکھ نہ سنے جاتے ہیں نہ دیکھے جاتے ہیں، اللہ اپنی مخلوق پہ خود رحم فرما، خود کرم فرما، ان کے دکھوں کا ازالہ فرما، ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، ان کے علاج کے اندر شفا کے پہلو داخل فرما۔ رب کریم جن کی اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ عطا فرما، بہت سی مخلوق تیری تڑپ رہی ہے، یا اللہ بہترین میٹھا میوہ اولاد کا ان کو بھی عطا فرما، ان کی گودوں کو آباد فرما، جن کی اولاد ہے ان کے مستقبل کو خوب روشن و منور فرما، اور اولاد کی خوشیوں نصیب فرما، اولاد کے غم صدمے سے بچا۔ رب کریم ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما، ہمارے دن رات کے اسفار کو پر امن بنا، پر کیف بنا، حفاظت والا بنا، قدم قدم پہ رحمتیں برسا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، اسباب و ذرائع خود پیدا فرما، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہہ رکھا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ ذریاتہ و اہل بیت اجمعین برحمتک۔